بسم اللہ الرحمن تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ ایک بہت اہم میرے ذہن میں بہت ہی اہم جو خبریں بھی ہیں، اور یہ میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ اس پہ میں اپنا تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید کوئی اس سے بینیفٹ ہو یا کوئی فائدہ پہنچے۔ وہ یہ تھا کہ ایک پاکستان میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، یا کئی ممالک ایسے بھی ہیں اس کے علاوہ بھی، جہاں پہ جب بھی کوئی ڈیموکریٹ جو جمہوریت سسٹم ہے، اس میں ایک محدود ٹائم دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ آئیں رول کریں۔ الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز کی بنیاد پہ کافی ٹائم لگتا ہے، اس میں ایک پھر گورنمنٹ بنائی جاتی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے، کام شروع کرتی ہے، اور پھر کئی پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں، اور پروجیکٹس بنانے کے بعد پھر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے فائدہ لیں، یا جو بھی ان کی اہلیت ہوتی ہے، جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بندے میں ہر کوالٹی ہو۔ جس میں کوالٹی ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی آرم فورسز کا ہے، یا کوئی باہر سے آیا مدد کرنے کے لیے، تو انسان مختلف ہیں، ہر ایک کا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی اچھا فائدہ کر سکیں۔ تو میری زندگی میں نے کئی دیکھے ایسے پروجیکٹ جو بہت ہی بینیفیشل تھے، اچھے اٹھائے گئے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جمہوریت میں ایک بہت بڑی، میں اس کو لعنت کہوں گا، ایک خرابی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیونکہ ووٹنگ کے بیس سسٹم ہے کہ جو ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ پیش کرے مقدمہ کہ جو پچھلی پارٹی تھی یا گورنمنٹ تھی اس میں خرابیاں تھیں، تو جتنے بھی ان کے کیس، ان کے جو بڑے اچھے اچھے پروجیکٹ جو بنائے گئے، اس کو کئی سال کی محنت ہوتی ہے، فیزیبل اسٹڈی کی جاتی ہے، بڑے بڑے نمائندے آتے ہیں، ایڈوائزر آتے ہیں، وہ اس کو بجائے اسی وقت ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے اپنے نام لکھ کے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں، اور پھر یہ لامحدود سلسلہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی کرتا ہے۔ یعنی کوئی پروجیکٹ مکمل کبھی نہیں ہوتا، اور صرف وقت ضیاع ہوتا ہے، اور جو لوگ کروڑوں میں ہیں، ایک دو نہیں ہے۔ سوچیں 24 کروڑ عوام روز بھوکے ہیں، ان کو روڈ چاہیے، روڈ پہ ٹرانسپورٹ چاہیے، ان کو گھر پہنچنے، ہاسپٹل پہنچنا ہے، تعلیم میں جانا ہے، لوگوں کو بجلی چاہیے تاکہ وہ سو سکیں، اس کو اپنی عبادت کر سکیں، ان کو کپڑے چاہیے، دکانیں کھلنی چاہیے، شاپنگ سینٹر کھلنے چاہیے، ہاسپٹلز ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اور لامحدود ذرائع ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو وفاقی ادارے ہوتے ہیں جو پوری ملک کو جو مینج کرتے ہیں، اس ایک بہت بڑی خرابی کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر جتنے بھی ساؤتھ کنٹری جو ہے، ملک ہیں، ان میں خاص طور پہ جو میں پاکستان کی بات کروں گا، افسوسناک خبر یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، اور پھر نئے فیزیبل اسٹڈی کی جاتی ہے، اور پھر پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں، اور پھر اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو گرا دیتی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جس کو ہمیں بہت ٹاپ پرائورٹی پہ انتہائی اہمیت دینی چاہیے کہ اس کو آئندہ ختم کیا جائے۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ ایک جو ادارہ ہے، سب ایک بہت بڑا ادارے سارے مل کے ایک ایسی بنائیں بیچ میں لیئر، جس کا کام یہ ہو کہ وہ کوئی بھی پروجیکٹ اچھا ہے وہ اس کو ریویو کریں، اس کو بیٹھیں جب گورنمنٹ چلی جائے، اور اس کو دیکھیں کہ وہ اس میں کوئی اچھا ہے تو وہ کبھی ساری زندگی اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کو ختم نہ ہونے دیں۔ اس میں آرم فورسز کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سویلین بھی ہوں گے، اور اچھے نیک لوگ جو مذہبی ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، سینٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ مل کے ایک بہت امپورٹنٹ اہمیت کا ادارہ بنائیں، جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ جو لوگوں کی بہتری ہے، جو پروجیکٹ ہے، وہ کبھی بھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ اس کا نام بے شک آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد جو انسان کی خدمت ہے، کیونکہ یہاں ہمیں بھیجا گیا دنیا میں ایک امتحان کے لیے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں ایک پانی قطرے سے، اور ہم جب مر جاتے ہیں تو ہماری ہڈیاں رہ جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ہمارے پاس پوچھ ہوگی کہ میری جو روحیں تھی، انسان تھا، آپ نے کیا کیا ان خدمت کے لیے۔ یاد رکھیں بڑا سخت عذاب ہے، بڑی سخت پوچھ گچھ ہے۔ تو یہ جو آپس میں آپ لوگ اب ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پروجیکٹ فیل کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے، پورے ملک میں ہوتا ہے، لوگ تکلیف میں ہیں۔ خدا کے لیے اس نظام کو ختم کریں، اور اچھے پروجیکٹس تھے پچھلے، بہت گورنمنٹ نے اچھے شروع کیے تھے۔ ایک مجھے یاد ہے کہ زیتون کے تیل کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بڑے بڑے باغ لگائے گئے، اس سے بہت زیادہ ایون کہ پاکستان گورنمنٹ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ کئی پروجیکٹ ایسے تھے
جس سے کہ لوگوں کو کھانا ملتا تھا، جو غریب لیبر تھی ان کو رہائش مفت ملنا شروع ہو گئی. وہ پروجیکٹس کہاں گئے؟ اس کے علاوہ 10 لاکھ سے زیادہ روپے کے حساب سے لوگوں کو کارڈ ایشو کیے گئے تاکہ وہ لوگ کسی بھی ہاسپٹل میں جا سکیں. اس طرح کلینکس کھلے تھے، گاؤں کھولے گئے کہ اچھے ہائی کوالٹی کے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں. کہاں گئے وہ پروجیکٹ؟ کیوں ختم کیے گئے؟ اس کی بڑی سختی سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اس کو کورٹ میں لانا چاہیے لوگوں کو، ان سے جواب بھی دیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ظلم کیا لوگوں کے ساتھ. جو پروجیکٹ اچھے تھے، روڈ ٹرانسپورٹ کے، روڈ کے، ہائی وے روڈز کے بڑے اچھے پروجیکٹ ہیں، ٹرینز کے پروجیکٹ ہیں، وہ کیوں ڈیلے کیے گئے؟ کیوں وقت ضائع کیا؟ کیوں دیکھا گیا جی پہلے نے کیا کیا، ہم ریویو کرتے ہیں بار بار جب ایک بنا لی جاتی ہے. اس لیے خدا کے لیے آپ واپس آ جائیں. یاد رکھیے دنیا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے. اس لیے ہمارا پوچھ گچھ ہے. کسی انسان کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی آگ ہے. آگے آگے انصاف کو خاموش اللہ کے ذات نے معاف نہیں کرنا. اس لیے واپس آ جائیں، اکٹھے کام کریں اور لوگوں کی خدمت کریں. پروجیکٹس ایسے بنائیں اور اس کو ہمیشہ کے چلنے دیں. اور ایسے ادارے ہونے چاہیے مل بیٹھ کے بنائیں، فیڈرل وفاقی ادارہ جو سب کو اس پروجیکٹ کو جب لکھ دے کہ یہ ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد کسی کی بھی ہمت نہ ہو کہ اس کو روک سکے. آئیے ہم تبدیل ہو جائیں، انسانیت کو خدمت کریں اور دوبارہ ایک اچھے اشرف المخلوقات کھلائیں جس کو اللہ نے رول دیا تھا کہ پوری کائنات کو تمہیں بنایا ہے کہ پوری کائنات کو تم رول کرو. آئیے ہم تبدیل ہوتے ہیں. ٹیک کیئر.